عورت تو وہ راز ہے جس سے زندگی جنم لیتی ہے، تو وہ سایہ ہے جس میں مردانگی پروان چڑھتی ہے، تیری ایک عرش تک جاتی ہے اور تیری ایک مسکراہٹ فرشتوں کو مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ پیغام تجھ تک تب پہنچا ہے جب اللہ نے تیری خاموش جنگ دیکھ لی ہے، جب تیرا رب تیرے وجود پر فخر محسوس کر رہا ہے۔ آج آسمانوں میں تیرا ذکر ہے کہ زمین پر ایک عورت ہے جو ٹوٹ کر بھی اللہ سے جڑی رہی۔ اے عورت، تو زمین پر چلتی ہوئی دعا ہے، تو ماں کی گود جیسی ٹھنڈک ہے، تو بیٹی کی مسکراہٹ جیسی رحمت ہے۔ تیری پیشانی پر صبر کا نور اور تیرے دل میں محبت کا سمندر رکھا گیا ہے۔ یہ ویڈیو تجھ تک تب پہنچی ہے جب تیرا رب تجھ پر فخر محسوس کر رہا ہے، جب اللہ نے تیرے حوصلے، تیری پاکیزگی اور تیری مضبوطی کو قبولیت کی نظر سے دیکھا ہے۔ اے عورت، اللہ کو تجھ پر فخر ہے۔ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ کسی اور نظام میں نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر عورت کی عظمت بیان کی ہے، کبھی مریم علیہ السلام کی تقدس کی صورت، کبھی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایمان کی مثال، کبھی ماں کے قدموں تلے جنت رکھ کر۔ اس سے بڑھ کر فخر کیا ہوگا کہ اللہ خود عورت کو مخاطب کر کے اس کی قدر بتاتا ہے۔ عورت صرف ایک وجود نہیں بلکہ ایک مکمل درسگاہ ہے۔ اس کے اندر 3 عظیم کردار جمع ہیں: ماں جو نسلوں کی معمار ہے، بیٹی جو گھر کی زینت ہے، بیوی جو سکون قلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہے۔ یہ فرمان عورت کے احترام پر مہر نبوت ہے۔ اللہ کب فخر کرتا ہے؟ یہ پیغام تم تک تب پہنچا ہے جب تم نے تکلیف میں بھی شکوہ نہیں کیا، تم نے حرام راستوں کے بجائے حلال کو چنا، تم نے رشتوں کو جوڑ رکھا، تم نے آنسو چھپا کر مسکراہٹ بانٹی، تم نے اپنی عزت کو ایمان کی چادر بنایا۔ اللہ کو وہ عورت محبوب ہے جو حالات کی آندھی میں بھی اپنے کردار کا چراغ بجھنے نہیں دیتی۔ عورت اور صبر کا رشتہ۔ عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا صبر ہے۔ وہ ٹوٹتی ہے مگر بکھرتی نہیں، وہ سہتی ہے مگر ہارتی نہیں۔ اللہ نے اس کے دل کو مرد سے زیادہ نرم بھی بنایا اور زیادہ مضبوط بھی، اسی لیے اللہ آزمائش بھی عورت کو بڑے درجے کی دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے درجات بلند ہوں۔ یہ ویڈیو کیوں خاص ہے؟ کیونکہ یہ ایک روحانی اشارہ ہے، جیسے اچانک دل پر دستک ہو کہ اے بندی، میں تجھ سے راضی ہوں، میں نے تیرے چھپے سجدے دیکھ لیے، تیرے آنسو سن لیے، تیرا ٹوٹا دل جوڑ دیا۔ یہ پیغام یاد دلاتا ہے کہ تم اکیلی نہیں ہو، اللہ تمہارا قدردان ہے۔ اسلام میں عورت کا حقیقی مقام، وراثت کا حق، تعلیم کا حق، نکاح میں رضامندی، عزت و تحفظ، معاشرتی احترام، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے عورت کو کمزور نہیں بلکہ مکرم بنایا۔ عملی پیغام: اے عورت، اگر اللہ تجھ پر فخر کر رہا ہے تو اپنے رب سے تعلق اور مضبوط کر، خود کو کمتر مت سمجھ، لوگوں کی باتوں سے نہ ڈر، اپنی پہچان ایمان سے بنا، اپنے خوابوں کو حلال راستے سے جوڑ۔ اے عورت، تو اللہ کی تخلیق کا حسین ترین باب ہے، تیرے دم سے کائنات میں رنگ ہیں۔ جب اللہ فخر کرتا ہے تو فرشتوں میں ذکر ہوتا ہے کہ زمین پر ایک مضبوط عورت ہے جو ایمان کے ساتھ جی رہی ہے۔ یہ پیغام تجھ تک اس لیے آیا ہے کہ تیرا رب کہہ رہا ہے، اے میری بندی، مجھے تجھ پر فخر ہے۔ عورت کی تخلیق کا مقصد اور حکمت: اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس انسانیت کی تکمیل عورت کے بغیر ممکن نہ تھی۔ قرآن بتاتا ہے، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یہ آیت اعلان ہے کہ عورت زندگی کی بنیاد ہے، کوئی ذیلی کردار نہیں۔ عورت کو اللہ نے چند ایسی خصوصیات دیں جو کسی اور مخلوق میں اکٹھی نہیں: ممتا، وفا، حیا، برداشت، ایثار، ذہنی اور جذباتی گہرائی۔ یہ صفات اس لیے ہیں تاکہ عورت معاشرے کو انسان بنانا سکھائے۔ قرآن میں عورت کا تذکرہ: قرآن مجید میں عورت کو باقاعدہ مثال بنا کر پیش کیا گیا۔ مریم علیہ السلام، پاکیزگی کی معراج۔ اللہ نے پوری سورت ان کے نام پر نازل کی، ایک عورت کے نام پر مکمل سورت۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ظالم ماحول میں مضبوط ایمان، فرعون جیسے کافر کے گھر رہ کر بھی اللہ سے جنت کا سوال کیا۔ موسیٰ، اللہ پر کامل توکل، اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا مگر ایمان نہیں کھویا۔ ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو مضبوط عورتیں پسند ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
شرم اور عورت کا احترام۔ جاہلیت میں عورت زندہ دفن ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اعلان کیا، بیٹی رحمت ہے، بیوی سکون ہے، ماں جنت کا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے جب بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی، فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ محض جملہ نہیں، عورت کی محنت کا الہی سرٹیفکیٹ ہے۔ عورت معاشرے کی اصل معمار، ہر بڑا مرد کسی عورت کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی ماں نے بنایا۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادر عورتوں نے جنم دیا۔ محمد بن قاسم کی جرأت کے پیچھے بھی ماں کا یقین تھا۔ اگر عورت ہار جائے تو نسل ہار جاتی ہے۔ اللہ کن عورتوں پر فخر کرتا ہے؟ یہ جملہ بہت گہرا ہے۔ اللہ فخر تب کرتا ہے جب عورت کردار کی حفاظت کرے، جب فیشن کے نام پر بے حیائی آسان ہو مگر وہ حیا چن لے، حلال پر ڈٹ جائے، جب غربت میں بھی حرام کمائی قبول نہ کرے، ظلم سہ کر بھی ایمان نہ چھوڑے، طلاق تانے اکیلا پن مگر سجدہ نہ چھوٹے، خود کو بیچنے سے انکار کرے، جب دنیا جسم مانگے اور وہ روح بچا لے، رشتوں کو جوڑے، ٹوٹتے خاندان میں پل بن جائے۔ عورت کی خاموش قربانیاں، مرد کی محنت دکھائی دیتی ہے، عورت کی نہیں۔ وہ بیمار ہو کر بھی کھانا پکاتی ہے، روتے بچے کے ساتھ پوری رات جاگتی ہے، اپنے خواب بیٹی بیٹے پر قربان کرتی ہے، بدصورت لہجوں کو دل میں دفن کر دیتی ہے۔ اللہ انہی قربانیوں کا قدردان ہے۔ جدید دور کی عورت کی آزمائشیں، آج کی عورت کو مختلف معاذ درپیش ہیں۔ میڈیا کا دباؤ، کیریئر اور گھر کی کشمکش، مردوں کی برابری کے غلط نعرے، جسمانی آزادی کے نام پر استحصال۔ اسلام آزادی دیتا ہے مگر عزت کے ساتھ۔ اسلام کے دیے ہوئے حقوق، معاشی حقوق، وراثت، مہر، نان نفقہ، ملکیت کا حق، سماجی حقوق۔ عورت اور اللہ کا تعلق۔ اللہ عورت سے براہ راست بات کرتا ہے، دعا مانگنے والی، تہجد پڑھنے والی، قرآن سے جڑنے والی، نقاب نہیں تو کم از کم نگاہ جھکانے والی، ایسی عورت ولیہ بن جاتی ہے۔ عورت کمزور نہیں، جذباتی مضبوط ہے۔ سائنس بھی مانتی ہے عورت کا درد برداشت مرد سے زیادہ، جذباتی ذہانت بلند، ملٹی ٹاسکنگ بہتر، یہ قدرتی فوقیت ہے۔ اے عورت، اللہ کو تم پر فخر ہے۔ یہ ویڈیو تب تم تک پہنچی ہے جب اللہ تم سے خوش ہے، یعنی یہ پیغام امید ہے، سرٹیفکیٹ ہے کہ ہار مت ماننا۔ بیٹی جو باپ کا غرور توڑ کر رحمت بنتی ہے، بیوی جو اجنبی گھر میں اپنا آپ لٹا دیتی ہے، ماں جو خود مر کر بچے کو زندگی دیتی ہے، بہن جو غیرت کی علامت ہے۔ عورت کے نام چند عملی نصیحتیں۔ خود کو مغرب کے ترازو میں مت تولو، اپنی قدر نکاح سے جوڑو، جسم نہیں علم بڑھاؤ، مرد سے جنگ نہیں تربیت کرو، دین کو بوجھ نہیں طاقت سمجھو۔ عورت کے دشمن، اصل دشمن ہوس، جہالت، احساس کمتری، کمزور مرد۔ اللہ کا فخر، عورت کی جیت۔ جب عورت یہ سب کر لے تو اس کا ایک سجدہ قوم سے باری، اس کی گود تخت سے قیمتی، اس کی حیات تاج سے اونچی۔ اے عورت، تو نے جو چھپایا اللہ نے دکھا دیا، تو نے جو سہا اللہ نے لکھ دیا۔ تیرا رب کہتا ہے میں نے تجھے مکرم بنایا، میں نے تجھ سے جنت جوڑ دی۔ یہ پیغام گواہی ہے کہ آسمان تجھ پر نازاں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میری بندی، مجھے تجھ پر فخر ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔